آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 5ویں قسط۔ اسجد بھائی کھانا کھا لیں۔ اس نے صبح سے ہی کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے زرمین سے ابھی آنے کا کہہ کر وہ چینج کرنے چلا گیا تھا، کیونکہ وہ خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا، اس لیے ایسے ہی بیڈ پر نیم دراز تھا۔ یسرا کی ٹینشن کی وجہ سے وہ حنین کے ساتھ اتنی سختی سے پیش آیا تھا، مگر حنین کا رد عمل اسے دکھ سے دوچار کرتے ہوئے اس کی ٹینشن کو مزید بڑھانے کا سبب بن گیا تھا۔ ابو وغیرہ کیا ابھی تک پھپھو کے ہاں سے نہیں آئے؟ راہم کا فون آیا تھا کہ وہ لوگ کھانا کھا کر آئیں گے، اس لیے ہم لوگ کھانا کھا لیں۔ زرمین اپنی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بتانے لگی تھی۔ راہم کا فون اسی نے اٹینڈ کیا تھا۔ حنین کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ وہ ٹھیک ہے، ارحم کو وہ اپنے ہی سٹاپ پر مل گئی تھی۔ زرمین اس کی فکر مندی ختم کرنے کے لیے راہم سے ہونے والی گفتگو بتانے لگی تھی۔ تھینک گاڈ کہ وہ ارحم کو مل گئی تھی، ورنہ اس کی جذباتیت نہ جانے کیا رنگ لاتی۔ وہ کہتے ہوئے نوالا منہ میں رکھ گیا تھا۔ اسجد بھائی، آپ کو حنین پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، وہ سب ٹینشن میں ہو گیا، ایسا تو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے اس وقت حنین کو جانے کو کہا تھا، کیونکہ میں اپنی فرسٹریشن اس پر نہیں نکالنا چاہتا تھا، مگر وہ ضدی لڑکی۔ اس کے ہنکارا بھرنے پر شازمین بولی تھی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن حنین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو ہم میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ غصے میں گھر سے ہی نکل جائے گی۔ زرمین قدرے افسوس سے کہہ رہی تھی، بھائی آپ کچھ ڈسٹرب لگ رہے ہیں، کیا کوئی پریشانی والی بات ہے؟ ہاں تھی ایک پرابلم، مگر وہ سالو ہو چکی ہے، یو ڈونٹ وری۔ وہ نیپکن سے منہ اور ہاتھ صاف کرتا چیئر کھسکا کر اٹھ گیا تھا۔ زرمین، چائے میرے کمرے میں دے دینا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے جو اسجد بھائی ہم سے چھپا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے بات ایسی ہو جو وہ بتا نہ سکتے ہوں، اور وہ جب کہہ رہے تھے کہ مسئلہ حل ہو چکا ہے تو تمہیں فضول کی سوچیں پالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب فوراً اٹھو، جا کر چائے بناؤ اور مجھے بھی کمرے میں ہی دے دینا، طبیعت کچھ بوجھل سی ہو رہی ہے۔ برتن صبح دھو لوں گی، تم صرف چائے بنا لینا۔ وہ چھوٹی بہن کو ہدایت کرتی اٹھ گئی تھی، اور شازمین نے چائے چڑھا کر برتن دھونے شروع کر دیے تھے، اور جتنی دیر میں چائے بنی تھی برتن بھی دھل گئے تھے، اور وہ اسجد کو چائے دے کر 2 کپ ٹرے میں رکھے زرمین کے کمرے میں آ گئی تھی۔ زرمین آپی، سر میں بہت درد ہو رہا ہے تو میں دبا دوں؟ زرمین سیدھے ہاتھ سے ماتھا اور کنپٹی مسر رہی تھی تو اسے فکر سی ہونے لگی تھی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیٹھتے ہوئے کپ اٹھانے لگی تھی۔ آپ حنین کے بارے میں سوچ رہی ہیں؟ اوہ ہو، اس بے وقوف سے مجھے اتنی بڑی غلطی کی توقع نہیں تھی۔ پتہ نہیں فضول سوچیں کہاں سے اس کے دماغ میں آ جاتی ہیں۔ وہ اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے اسی موضوع کو کھول بیٹھی تھی۔ لیکن ارحم بھیا، وہ یہاں کیا کر رہے تھے؟ اب بے وقوفوں والی باتیں تو نہ کرو، ظاہر ہے وہ ہمارے ہی گھر آ رہے ہوں گے۔ اس کے چڑھنے پر وہ کچھ خفیف سی ہو گئی تھی۔ میرا یہ مطلب تھوڑی تھا۔ آپ یہ بتائیں آپی کہ آپ حنین کو لے کر پریشان ہیں یا کوئی اور بات ہے؟ کیسی بات کر رہی ہو شازمین؟ ظاہر ہے میں حنین کو ہی لے کر پریشان ہوں، اس کی حرکت نے ہم سب کو ہی پریشان کر دیا ہے، مگر وہ خیریت سے ہے، اس لیے آپ کو ریلیکس ہو جانا چاہیے۔ آپ کہیں فضیل بھائی کے بارے میں تو نہیں سوچ رہی؟ وہ ایکسائٹڈ ہو گئی تھی اور تکیہ گود میں رکھتے ہوئے شریر نگاہوں سے بہن کو دیکھنے لگی تھی۔ میں ان کے بارے میں کیوں سوچوں گی؟ وہ کچھ خفا ہوئی تھی، مگر جس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ فل فارم میں آ چکی تھی۔ کیوں بھائی، آپ کیوں فضیل بھائی کے بارے میں نہیں سوچیں گی؟ آفٹر آل وہ آپ کے ہونے والے شوہر ہیں، آپ کو تو اب ان کے خواب دیکھنے کی اجازت ہے۔ فضول باتیں نہ کرو شازمین، میرے سر میں پہلے ہی درد ہو رہا ہے۔ یہ بتائیے نا، آپ کو وہ لگتے کیسے ہیں؟ جیسے ہیں ویسے ہی لگتے ہیں، اب اٹھو یہاں سے۔ کیا آپی، آپ مجھ سے بھی چھپائیں گی؟ بتائیے نا، آپ کو فضیل بھائی کیسے لگتے ہیں؟ آپ کی ان سے بہت جلد شادی ہونے والی ہے، شاید اسی ماہ۔ شازمین، کیوں دماغ خراب کر رہی ہو؟ آپ مجھے جب تک نہیں بتائیں گی کہ آپ کو بھائی پسند ہے یا نہیں تو میں یہاں سے ہلوں گی بھی نہیں۔ وہ اس کا روڈ انداز نظر انداز کرتے ہوئے پھیل کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے فضیل کے بارے میں اس طرح کبھی نہیں سوچا تھا۔ کیا وہ آپ کو ناپسند ہیں؟
میں نے ایسا نہیں کہا، فضیل کی فیملی سے ہماری فیملی کے بہت اچھے تعلقات ہیں فضیل کے بارے میں، لیکن میں نے یہ گمان کبھی نہیں کیا تھا۔ کیا آپ کسی اور کو پسند کرتی ہیں؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی تھی اور وہ دھک سی رہ گئی تھی اور دل کا چور چھپانے کے لیے خفگی سے بولی تھی، بس اپنے ہی ہاں کے جایا کرو، میں نے ایسے کب کہا؟ وہ مجھے ایسا لگا تو میں نے کہہ دیا، کیونکہ آپ جب سے ہی مضطرب لگ رہی ہیں جب سے فضیل بھائی کا آپ کے لیے رشتہ آیا ہے۔ اس کا انداز پرسوچ تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، فضیل کو میرے لیے میرے پیرنٹس نے چنا ہے اور مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ صاف گوئی سے کہہ رہی تھی، کیونکہ حقیقت بھی یہی تھی۔ اس کے دل میں کوئی اور تھا بھی تو وہ اسے اپنے دل میں ہی دفن کر دینے کا فیصلہ کر چکی تھی، کیونکہ وہ ان بیٹیوں میں سے نہیں تھی جو والدین کی عزت خراب کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اس کا شمار تو ان بیٹیوں میں ہوتا تھا جو والدین کے فیصلوں کے احترام میں اپنی بڑی سے بڑی خوشی بھی تیاگ دیتی ہیں اور ان کا حکم عبادت سمجھ کر مانتی اور پورا کرتی ہیں۔ یہ بات تو میں بھی محسوس کر سکتی ہوں۔ جس دن مہوش آنٹی اور انکل شگن کے لیے آئے تھے، امی نے آپ کو اسی دن بتایا اور ایک ماہ میں شادی کی بات ہو رہی ہے۔ نہ آپ سے کسی نے پوچھا اور نہ ہی آپ نے خود کچھ کہا۔ وہ بہن کی فرما برداری سے واقف تھی۔ شازمین، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اب امی ابو فیصلہ مجھ سے پوچھ کر کریں گے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اور کچھ نہیں، ورنہ 3 ماہ قبل راہم سے تمہاری منگنی کرتے وقت کب پوچھا گیا تھا؟ اور تو اور اسجد بھائی سے بھی نہیں پوچھا گیا۔ ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے، ہم ان کے فیصلوں کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ ہماری زندگی کے اتنے بڑے فیصلے کرتے وقت ہماری رائے تو لی جا سکتی ہے۔ یہ بات تمہیں راہم سے منگنی کے وقت کرنی چاہیے تھی۔ ویسے کیا تمہیں راہم سے رشتے پر اعتراض ہے؟ میں نے یہ کب کہا؟ میں اس رشتے سے بہت خوش ہوں۔ کیا آپ نہیں جانتی کہ میں اور راہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ تو اعتراض کیوں کرتی میں؟ میرے تو دل کی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ یہی بات ہے، پیرنٹس اپنے بچوں کے بارے میں کبھی غلط نہیں سوچتے۔ تم نے انہیں کچھ نہیں بتایا، مگر وہ بغیر جانے بھی تمہارے دل کی بات جان گئے۔ اور جہاں تک میری بات ہے، میں اس رشتے کو ناپسند کرتی ہوں، نہ میں اس رشتے کے خلاف ہوں، کیونکہ یہ میرے پیرنٹس کا فیصلہ ہے جس کا میں احترام کروں گی۔ وہ نہایت سچائی سے کہہ رہی تھی۔ آپ سے تو مجھے یہی امید تھی، مگر میں نے یہ ذکر اس لیے کیا کہ مجھے لگتا ہے شاید آپ کسی کو پسند کرتی ہیں اور ابو کے فیصلے کا احترام کرنے کے لیے چپ ہیں، اور آپ ہی ایسی بات ہے تو آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، کیونکہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی پسند سے اپنے پیرنٹس کو آگاہ کریں۔ لیکن میں ایسا نہیں سمجھتی، اور تم جیسا سوچ رہی ہو ویسا تو بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی بھی تو میں کبھی ابو سے تو کیا امی سے بھی نہ کہتی، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ پیرنٹس بچوں کا برا کبھی نہیں چاہتے، اور ابو نے میرے لیے فضیل کو پسند کیا ہے تو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ابو سے کروایا ہے۔ اب میں اپنی پسند بتا بھی دوں تو کیا فائدہ؟ مجھے ملے گا تو وہی جو میرے نصیب میں ہے۔ اس سے بس اتنا ہوگا کہ میرے والدین کا مان جو وہ مجھ پر رکھتے ہیں ٹوٹ جائے گا، اور جو میں کبھی نہیں چاہوں گی۔ زمین کو وہ بس دیکھ کر رہ گئی تھی، جو آنکھوں کی نمی چھپانے کی کوشش میں چہرہ کچھ جھکا گئی تھی اور انگلیوں کے پوروں میں آنسو جذب کرنے لگی تھی۔ آپی، آپ محبت کرتی ہیں نا ارحم؟ پلیز شازمین، یہ بات کبھی نہ کرنا۔ وہ میرا ایک ایسا خواب ہے جو کبھی تعبیر نہیں پائے گا، اور یہ ذکر میری ذات کا مان بکھیر دے گا۔ اور کیا تم اپنی آپی کو بگڑتا ہوا دیکھنا چاہتی ہو؟ وہ جلدی سے نفی میں سر ہلا گئی تھی اور وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی، اور جتنے آنسو اس نے شازمین کے سامنے روک لیے تھے، اس سے کہیں زیادہ واش روم میں آ کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بہا دیے تھے۔ بھائی صاحب، پھر آپ نے زرمین بیٹی کی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ خواتین مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کر لیں۔ تیاریاں بھی تو آپ لوگوں نے ہی کرنی ہوں گی۔ ہاں، جو کام ہمارے کرنے کے ہیں وہ ہم کر لیں گے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ کا نام لے کر شادی کی تاریخ مقرر کر دینی چاہیے، پھر آگے ہماری زرمین بیٹی کا نصیب۔ لڑکا اور فیملی دونوں ہی دیکھے بالے ہیں، سوچ بچار کرنے سے کیا فائدہ؟ یوسف الحسن چائے کے سپ لیتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ بھیا جی، بیٹیوں کی شادی میں 100 بکھیڑے ہوتے ہیں، 20-25 دنوں میں سب کیسے مینج ہوگا؟ راشدہ اتنی جلد بازی کے خلاف ہی تھی۔ سب مینج ہو جائے گا بھابھی بیگم، اور آپ اکیلی نہیں ہیں، ہم سب بھی تو ہیں، ہم سب مل کر ذمہ داریاں بانٹ لیں گے۔
یوسف بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس بھائی صاحب اللہ کا نام لے کر ہاں کر دیں، اللہ تعالیٰ ہماری زمین کے نصیب سے سب اچھا ہی کرے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ سب کی مرضی ہو۔ نوید عالم کو اور کیا چاہیے تھا جب ان کی بیٹی کو اتنی دعائیں دینے والے اور آگے بڑھ کر کام کرنے والے موجود تھے، تو وہ کیوں خود کو ہلکان کرتے، اور زرمین کی شادی انہیں آج نہیں تو کل کرنی ہی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی رضامندی دے دی تھی۔ میں ابھی فون کر کے مہوش سے کہہ دیتی ہوں تاکہ وہ کل ہی تاریخ لینے آ جائے۔ اتنی جلدی کیا ہے، صبح فون کر لینا۔ نہیں بابی بیگم، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جاؤ فریدہ فون کر لو، اور تم اٹھو راہم اور دوڑ کر مٹھائی لے آؤ تاکہ ہم سب منہ میٹھا تو کر لیں۔ یوسف الحسن کے کہنے پر راہم فوراً ہی اٹھ گیا تھا اور فریدہ کے کہنے پر مائدہ وائرلیس فون لینے چلی گئی تھی۔ ہاں بھائی مہوش کیسی ہو؟ سلام دعا کے بعد فریدہ نے دوست کی خیریت دریافت کی تھی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر فریدہ تو کسی کام کی نہیں ہے یار۔ وہ دونوں بچپن کی سہیلیاں تھیں اور بے تکلفی بھی اسی لحاظ سے تھی۔ کیوں بھائی، ایسا کیا کہہ دیا تھا تم نے جو میں نے نہیں کیا؟ بھول گئیں اپنے فضیل کی بات میں نے کیسے منٹوں میں طے کروا دی، ورنہ جوتے ہی گھستی رہتی۔ بھائی صاحب نے اتنی جلدی ہاں نہیں کہنی تھی، وہ تو میں ہی بیچ میں تھی جو مہینوں کا کام دنوں میں کروا دیا۔ انہوں نے دوست کو شرمندہ کرنا چاہا تھا۔ چلو بھائی، اب انتظار کی گھڑیاں شروع ہوتی ہیں، یہ محترمہ گھنٹہ 2 گھنٹے سے پہلے فون نہیں رکھنے والی۔ یوسف الحسن کی بات پر سب ہی مسکرا دیے تھے۔ یار کہہ تو ٹھیک ہی رہی ہے، مگر یہ مت بھول کہ صرف تو ہی نہیں، میں بھی نوید بھائی صاحب کی بہن ہوں۔ میں ڈائریکٹ ان کے آگے دستے سوال بلند کرتی تو وہ مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ زرمین میری بھی تو بیٹی ہے، حق رکھتی ہوں اس پر۔ مہوش حق سے بولی تھی، کیونکہ نوید عالم نے فریدہ اور مہوش میں کبھی فرق نہیں کیا تھا۔ تو ہمیں کون سا انکار ہے کہ تم حق نہیں رکھتی؟ تمہارا حق تسلیم کرتے ہیں، جبھی تو سوچنے کا ٹائم بھی نہیں لیا اور بات طے کر دی۔ تم نے بھائی صاحب سے بات کی کہ میں اسی ماہ کی کوئی تاریخ رکھنا چاہ رہی ہوں؟ بات تو کی تھی میں نے، مگر بھائی صاحب اتنی جلدی پر کچھ معترض ہیں۔ تم نے بات منوانے کی کوشش تو کی ہوتی۔ تجھے کیا لگتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا؟ ہر طرح کی کوشش کی، مگر بھابی بیگم بھی راضی نہ ہوئیں۔ وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ تمہاری ماں کبھی بڑی نہیں ہوگی، اب دوست کو ستائے گی، پھر خوب اس کا مذاق بنا کر ہنسے گی، وہ خفا ہو جائے گی تو پھر دوڑی دوڑی اسے منانے جائے گی۔ یوسف الحسن بیوی کو پیار سے دیکھتے ہوئے بیٹے سے بولے تھے، کیونکہ وہ سہولت سے جائے یا ایمرجنسی میں وہی تو انہیں 27 سالوں سے لے جا رہے تھے۔ ارحم محض مسکرا دیا تھا، کیونکہ وہ بھی اپنی مما کے اس خوبصورت روپ سے بخوبی واقف تھا۔ وہ ایک زندہ دل ہنسنے ہنسانے والی خاتون تھی، کسی کو ناراض تو دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ تجھ سے کچھ نہیں ہوگا، میں کل ہی بھائی صاحب کے گھر جاؤں گی اور دیکھنا تاریخ لے کر ہی لوٹوں گی۔ مہوش کے لہجے میں وہ مان بول رہا تھا جو نوید عالم نے انہیں سونپا تھا، اور وہ برملا کہتی تھیں کہ ان کا ایک نہیں 2 بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کل بھائی صاحب کے گھر پوری تیاری کے ساتھ آ جا، پھر ہم دونوں مل کر انہیں منا لیں گے۔ انہوں نے مہوش کا مان بڑھانے کے لیے اسے سچائی نہیں بتائی تھی۔ اور یہ بتا بھیا صاحب سے سمیرہ کی شادی کی کیا ڈیٹ لی ہے؟ اس ماہ کی 24 کی مایو، 25 کی بارات اور 26 کا ولیمہ، جبکہ فیاض کہہ رہے تھے ولیمہ کچھ دن کے گیپ سے رکھ لیتے، مگر بھیا صاحب نے اس کے لیے منع کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو کل بھائی صاحب کے گھر آ جا، اور ایسا کرنا بھیا صاحب کو بھی لے کر آنا تاکہ دونوں بچیوں کی تاریخ ساتھ ہی طے کر لیں۔ ہاں یہی ٹھیک رہے گا، بس اللہ کرے بھائی صاحب مان جائیں، کیونکہ بھیا صاحب یعنی شاکر اپنی ہی زندگی میں فضیل کے سر پر صحرا سجا دیکھنا چاہتے ہیں کہ فضیل کو بھیا صاحب نے ہمیشہ بیٹوں کی طرح ہی سمجھا ہے۔ وہ کچھ اداس ہو گئی تھی۔ پریشان نہ ہو مہوش، اللہ سب بہتر کرے گا، اور دیکھنا بھیا صاحب کو بھی کچھ نہیں ہوگا، وہ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ آمین۔ ان دونوں نے ایک ساتھ دل سے کہا تھا۔ اچھا میں فون رکھتی ہوں، کل بھائی صاحب کے گھر ملاقات ہوگی، اور بیٹا پوری تیاری سے آنا، ہم لڑکی والے ہیں، تاریخ دینے میں کچھ تو نخرے دکھائیں گے۔ تیرے نخرے سر آنکھوں پر، مگر یاد رکھنا تم لڑکی کی پھپھو ہی نہیں، تم لڑکے کی اکلوتی خالہ بھی ہو۔ انہوں نے فریدہ کو کچھ یاد دلانا چاہا تھا۔ یاد ہے مجھے، نیک لینے کا وقت آیا تو بھولوں گی نہیں، اور میرے 2 بھتیجوں کی شادی ہے، نیک بھی اسی حساب سے لوں گی، یاد رکھنا۔ فریدہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون رکھ دیا تھا۔
بھائی صاحب وہ کل ہی آ رہی ہے تاریخ لینے۔ آپ کی باتیں ہم سن چکے ہیں، بات مختصر نہیں کر سکتی تھی؟ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں یوسف، مجھ سے ہاں ہاں جی جی کرتے باتیں نہیں ہوتی، بات سے بات خود ہی نکل جاتی ہے۔ وہ کچھ خفا ہوئی تھیں۔ اچھا بھائی ہمیں اب اجازت دو، کافی وقت گزر گیا ہے، بچیاں بھی گھر میں پریشان ہو رہی ہوں گی، اور اب تو کل کے انتظامات کرنے کی بھی فکر ہے۔ راشدہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھیں، کل کی تو آپ فکر ہی نہ کریں بھابھی بیگم، سب کام اچھے سے ہو جائیں گے، صبح ہی فریدہ آپ کی مدد کو پہنچ جائے گی۔ یوسف الحسن کی اپنائیت پر وہ مسکرا دی تھیں اور وہ لوگ اجازت لے کر چلے گئے تھے۔ حنین ابھی سو کر نہیں اٹھی؟ مما اسے اٹھانے گئی تھی مگر اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر بریک فاسٹ کے لیے سبھی موجود تھے، حنین کا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ کیا؟ تم ایسا کرو ڈاکٹر کو فون کر دو، آپ سب ناشتہ کر لیں، آپ لوگوں کو دیر ہو رہی ہے، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھیں۔ مما میں آپ کے ساتھ چل کر، اس کی ضرورت نہیں ہے راہم، تم ناشتہ کرو اور آفس جاؤ، میں ہوں نہ دیکھ لوں گی۔ وہ عجلت میں مائدہ کے روم کی طرف بڑھی تھیں۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا جو بری طرح جل رہی تھی۔ حنین بیٹا آنکھیں کھولو۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پیار سے بولی تھیں۔ مما ڈاکٹر سکینہ آ گئی ہیں۔ ڈاکٹر سکینہ انہی کی لائن میں 3 بنگلے چھوڑ کر چوتھے بنگلے میں رہتی تھیں اور اس وقت وہ ہسپتال میں جانے کے لیے ہی نکل رہی تھیں، اس لیے فوراً ہی وہاں چلی آئی تھیں۔ السلام علیکم مسز یوسف، کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر سکینہ خوش دلی سے خیر خیریت دریافت کر رہی تھیں۔ اللہ کا شکر ہے، بھتیجی ہے میری حنین۔ وہ اس کو چیک کر رہی تھیں جب انہوں نے اس کا تعارف کروایا تھا۔ پریشان نہ ہو مسز یوسف، بخار کچھ ہی دیر میں اتر جائے گا۔ پرسکرپشن انہیں دیتے ہوئے وہ بولی تھیں۔ وہ جو جانے کے لیے اجازت طلب کرنے لگی تھیں، مائدہ ان کے لیے چائے لے آئی تھی۔ مائدہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، میں بھی ناشتہ کر کے ہی آئی ہوں۔ چلیں تھوڑی سی پی لیں، میں زیادہ بری چائے نہیں بناتی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ٹرے ڈاکٹر سکینہ کے آگے کی تھی۔ میں نے آپ کی بھتیجی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیا یہ کسی دوسرے شہر میں رہتی ہیں؟ ارے نہیں بیٹا، آپ نے شازمین کی تصویر دیکھی ہے نا، یہ انہی کے ساتھ رہتی ہے۔ شازمین میرے بڑے بھائی کی اور حنین چھوٹے بھائی کی بیٹی ہے، جس کی کافی برس پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ کچھ اداس ہو گئی تھیں۔ شازمین وہی ہے نا جو آپ کی ہونے والی بہو ہے؟ وہ مسکرا کر اسبات میں سر ہلا گئی تھیں۔ مائدہ کی انگیجمنٹ جس سے ہوئی ہے وہ ان کے کیا لگتے ہیں؟ ازد میرے بڑے بھائی کا بیٹا ہے، حنین کا فرسٹ کزن۔ آپ سناؤ گھر میں سب کیسے ہیں؟ نجمہ کافی دنوں سے نظر نہیں آئی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے سکینہ کی ساس کا پوچھا تھا۔ وہ 1.5 سال قبل ہی نجمہ کی بہو بن کر آئی تھی۔ امی جان خیریت سے ہیں، مگر آج کل آسیہ کے گھر گئی ہوئی ہیں، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے ننند کا نام لیا تھا جس کی 8 ماہ قبل ہی شادی ہوئی تھی۔ اب میں چلوں گی، مجھے ہسپتال جانا ہے، ان کی طبیعت کچھ ہی دیر میں سنبھل جائے گی۔ کوئی پریشانی والی بات ہو تو میرے سیل پر مجھے کانٹیکٹ کر لیجئے گا۔ ڈاکٹر سکینہ نے مسکراتے ہوئے اجازت طلب کی تھی۔ ممی ممی، وہ نیم غنودگی میں ماں کو پکار رہی تھی۔ فریدہ اس کے سرہانے بیٹھی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھیں۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ بعد اس نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا تھا۔ تھینکس گاڈ بیٹا کہ تم نے آنکھیں تو کھولیں، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ وہ ٹاول باؤل میں ڈالتے ہوئے اس کے زرد چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ پھپھو مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے رات مائدہ کے بہت کہنے پر بھی 2 سے 4 لقمے ہی کھائے تھے۔ تم جا کر منہ ہاتھ دھو، میں تمہارے لیے جوس لے کر آتی ہوں۔ وہ اتنا ہی بولی تھی کہ مائدہ اس کے لیے جوس لے کر خود ہی آ گئی تھی۔ مائدہ جا کر حنین اور میرے لیے ناشتہ لے آؤ، وہ جوس کی ٹرے لیتے ہوئے بولی تھیں۔ ارحم اور ارحم چلے گئے؟ خیال آنے پر پوچھا تھا۔ جی مما دونوں چلے گئے ہیں، اور پاپا پوچھ رہے ہیں کہ آپ ماموں جان کے ہاں کب تک جائیں گی، کیونکہ انہیں اپنے دوست کی طرف جانا ہے۔ وہ جاتے ہوئے پلٹ آئی تھی اور حنین واش روم کے ڈور کے پاس ہی رک گئی تھی۔ پھپھو میں وہاں نہیں جاؤں گی، کیا آپ مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھ؟ تم فریش ہو کر آ جاؤ تو زبردست قسم کی نیوز سناؤں گی، اور بے فکر رہو میں اب تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اسے کھڑے دیکھ کر تسلی دی تھی اور وہ واش روم میں چلی گئی تھی۔ بالکل پاگل ہے یہ لڑکی، وہ ایک سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ پاپا سے کیا کہوں، آپ جائیں گی یا نہیں؟ ان سے کہہ دو 11 بجے تک جاؤں گی، اگر انہیں جلدی جانا ہو تو چلے جائیں، میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی، کمبل طے کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ مائدہ آپی آپ نے آملیٹ بہت مزے کا بنایا ہے، بالکل زرمین آپی۔
وہ جان کر ادھوری بات چھوڑ گئی تھی۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، زرمین کے ہاتھ میں ذائقہ بہت ہے، وہ تو مجھ سے بھی ذائقہ دار کھانا بناتی ہے۔ مائدہ نے اس کی ادھوری بات کو بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھایا تھا۔ پلیز مائدہ آپی، مجھے ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اس نے خفگی کے اظہار کے لیے آدھا کھایا ہوا سلائس پلیٹ میں واپس رکھ دیا تھا اور منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی۔ ناشتہ تو پورا کر لو۔ بس پھپھو، میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ تم زرمین سے کیوں ناراض ہو؟ کیا زرمین نے بھی تمہیں ڈانٹا ہے؟ نہیں، زرمین آپی تو بہت اچھی ہیں، وہ ہمیشہ میری سائیڈ ہی لیتی ہیں۔ وہ منہ پھلائے پھلائے ہی زرمین کی تعریف میں کہہ اٹھی تھی، مگر شازمین بجو، وہ بہت گندی ہیں، وہ کبھی میری سائیڈ نہیں لیتی۔ وہ تو ممی کی طرح یہ کرو یہ نہ کرو کی گردان ہی کرتی رہتی ہیں۔ اچھا، شازمین ایسی لگتی تو نہیں ہے۔ لاسٹ ٹائم میں نے جب فون پر اس سے بات کی تھی تمہاری بہت تعریف کر رہی تھی۔ مائدہ کے انداز میں کچھ حیرت سی تھی، جبکہ وہ چونک گئی تھی۔ شازمین بجو اور میری تعریف کرے؟ ناممکن، وہ تو مجھے زرمین آپی کی بہن نہیں، ممی کی چیلی لگتی ہیں۔ واٹ، چیلی؟ حنین؟ مائدہ بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتا، پر جو ممی کہتی ہیں وہ وہی کہتی ہیں، اس لیے وہ ممی کی چیلی ہیں۔ حنین، لڑکیوں کو دیر تک نہیں سونا چاہیے۔ حنین، دوپٹے کو سلیقے سے اوڑھ کے رکھنا چاہیے۔ حنین یہ، حنین وہ۔ اس نے شازمین کی اور ساجدہ کی نقل اتارتے ہوئے برا سا منہ بنایا تھا۔ بھابھی جو کہتی ہیں تمہارے بھلے کے لیے ہی تو کہتی ہیں، انہوں نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ بھلے کے لیے نہیں کہتی، ہر وقت بس میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں، کوئی موقع جانے نہیں دیتی۔ تایا ابو کے کاندھے پر پیار سے باہیں ڈالتی ہوں تو غصے سے گھورنے لگتی ہیں۔ کیا وہ میرے ابو نہیں ہیں؟ میں ان سے پیار نہیں کر سکتی، کوئی فرمائش نہیں کر سکتی؟ مگر ممی کہتی ہیں مجھے ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں اب بڑی ہو گئی ہوں، مگر پھپھو، کیا جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنے پیرنٹس سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ ممی کو جب کبھی پیار سے کس کر لیتی ہوں تو مجھے ڈانٹنے لگتی ہیں، انہیں بس مجھے ڈانٹنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے۔ بات کرتے ہوئے خود بخود آنسو بہنے لگے تھے۔ حنین، بھابھی تم سے بہت محبت کرتی ہیں۔ نہیں، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، ہر وقت ڈانٹتی تو رہتی ہیں، اور کل تو مجھے انہوں نے مارا بھی، صرف اس لیے کہ وہ تم سے محبت کرتی ہیں، تمہیں ایک دم پرفیکٹ دیکھنا چاہتی ہیں، کیونکہ جب کوئی تمہاری تعریف کرے گا تو ان کو خوشی ہوگی، اور تمہاری چھوٹی چھوٹی شرارتیں انہیں بھی پسند ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ تمہیں ٹوکتی ہیں تو صرف اس لیے کہ تم کچھ میچور ہو جاؤ، کیونکہ انسان ہر وقت تو ہنسی مذاق نہیں کر سکتا، اور کوئی تمہیں دیکھ کر یہ کہے کہ تم انٹر کی اسٹوڈنٹ ہو کر بچوں والی حرکتیں کرتی ہو تو وہ یہ نہیں سننا چاہتی۔ کبھی کبھی لاڈ سے باپ کے کاندھے سے لگ جانا، ماں کا چہرہ چوم لینا بہت اچھا ہے، مگر ہر وقت یا کسی کے سامنے یہ سب کرنا ہمارے امیج پر بعض اوقات برا اثر ڈال سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے انداز سے سوچتا ہے۔ وہ تمہاری ایسی پیار بھری ادا کو پازیٹیو بھی لے سکتا ہے اور نیگیٹو بھی، اور ہمیں تو ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا تاثر ہمیشہ مثبت ہی پڑے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے پیار سے سمجھا رہی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے حنین کہ جب مجھے رات میں ڈر لگتا ہے یا نیند نہیں آ رہی ہوتی تو مما کو اپنے کمرے میں بلا لیتی ہوں اور مما کے بازو پر سر رکھ کر ان کا ہاتھ تھام کر سو جاتی ہوں۔ اگر میں روز روز ایسا کروں گی تو ڈرپوک مشہور ہو جاؤں گی۔ آخری بات کہہ کر مائدہ ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہی تو ممی بھی کہتی ہیں، مجھے روز ہی رات کو سوتے میں ڈر لگتا ہے اور میں اپنے کمرے سے ممی کے کمرے میں آ جاتی ہوں، تو ممی کہتی ہیں میں اکیلے سونے کی عادت ڈالوں، ورنہ سب مجھے ڈرپوک کہیں گے، اور اس بات کا شازمین بجو تو بہت ہی مذاق بناتی ہیں، مگر مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے تو کیا کروں؟ وہ کچھ بے بسی سے مائدہ کو دیکھنے لگی تھی۔ میری طرح بریو بنو یار، مجھے زیادہ ڈر لگتا ہے، کبھی تو میں آنکھیں سختی سے میچ کر آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیتی ہوں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب سو جاتی ہوں، مگر روز مما کو پریشان نہیں کرتی۔ اچھا، اب میں بھی ایسا ہی کروں گی آپی، کیونکہ مما کو میں پریشان نہیں کرنا چاہتی، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں۔ وہ بھی تم سے بہت پیار کرتی ہیں اور کتنا تمہارا خیال رکھتی ہیں۔ سچ کہوں نا حنین، تو کبھی کبھی مجھے تم سے جیلسی فیل ہوتی ہے اور میں سوچتی ہوں کہ کاش مامی میری مما ہوتی۔ آپ ایسا سوچتی ہیں؟ پھپھو بھی تو آپ سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ مما مجھے واقعی بہت پیار کرتی ہیں، لیکن اتنا نہیں جتنا مامی تم سے کرتی ہیں۔ تمہیں ماموں اور ممانی جان بھی بہت پیار کرتے ہیں۔ ممی اور پاپا کو ہر وقت تمہاری فکر لگی رہتی ہے۔ زرمین اور شازمین کو تمہارا کتنا خیال رہتا ہے۔ تم بہت لکی ہو حنین، مجھ سے بھی زیادہ، کیونکہ تم تینوں فیملیز میں سب سے چھوٹی ہو، اس لیے ہر کسی کو تمہاری فکر رہتی ہے۔
سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپی، سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن میری رائے اہمیت نہیں رکھتی۔ کچھ بھی کہنا چاہتی ہوں تو چھوٹا کہہ کر کبھی ممی تو کبھی تائی جان چپ کروا دیتی ہیں۔ اب دیکھیں میں آفس جوائن کرنا چاہتی ہوں، تائی ابو تو راضی بھی ہو گئے، مگر ممی وہ کہتی رہتی ہیں کہ میں ابھی بچی ہوں، اتنی بڑی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، اور اسجد بھائی انہیں تو میری ہر بات پر اعتراض ہوتا ہے، تو وہ یہاں کیوں پیچھے رہتے؟ فریدہ نے اس کی ذات کا درست تجزیہ کیا تھا کہ وہ ان سب کی محبتوں کی اس قدر عادی ہو گئی تھی کہ ذرا سی کمی اسے ان سب سے ہی بدگمان کر دیتی تھی۔ اسجد اگر تمہیں کسی بات سے منع کرتا ہے تو وہ تمہارا خیال بھی تو رکھتا ہے۔ آئس کریم، چاکلیٹ، کتابیں جو تم منگواتی ہو یا جو تمہیں پسند ہے وہ تمہارے کہنے سے تو کبھی بغیر کہے تمہیں لا کر دیتا ہے، اور وہ تمہارا بھائی ہے، کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ تمہیں کچھ برا کرنے سے روکے؟ جاب کرنا برا ہے پھپھو؟ نہیں، بالکل نہیں، مگر ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے۔ جب تم ماسٹر کی ڈگری لے لیتی، جب تم ایسی کوئی بات کرتی تو اسجد کبھی منع نہیں کرتا، مگر ابھی تمہارا انٹر کا رزلٹ آؤٹ نہیں ہوا اور تم آفس جوائن کرنا چاہتی ہو تو وہ تمہیں منع ہی کرے گا؟ وہ مجھے پیار سے بھی کہہ سکتے تھے، مگر انہوں نے اتنے سخت لہجے میں بات کی اور تو اور مجھے تھپڑ بھی مارا۔ کل کی بے عزتی یاد کر کے اس کی آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ تمہیں اسجد نے کب تھپڑ مارا؟ جب تم نے اس سے بدتمیزی کی، یا تم جیسے ہی اس سے بات کرنے لگی اس نے تمہاری سنے بغیر تمہیں تھپڑ مار کر کمرے سے نکال دیا؟ فریدہ اس کے تاثرات نوٹ کر رہی تھیں کہ وہ اب کیا جواب دیتی ہے اور کس طرح دیتی ہے۔ وہ پھپھو میں نے ان سے بدتمیزی کی تھی، وہ کافی دیر بعد اٹک اٹک کر بولی تھی، اور وہ کچھ شرمندہ سی بھی نظر آ رہی تھی یہ اعتراف کرتے ہوئے۔ اسجد بھائی نے کہا تھا وہ کچھ پریشان ہیں، اس لیے وہ مجھ سے صبح بات کریں گے، لیکن میں نے ان کی یہ بات نظر انداز کر دی اور بہت غصے میں جو دل میں آیا کہتی چلی گئی۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ آفس پر صرف ان کا نہیں میرا بھی حق ہے، ان کے روکنے کے باوجود میں آفس جوائن کروں گی۔ انہوں نے مجھے تھپڑ مار کر چپ رہنے کو کہا، مگر میں ان سے بدتمیزی کرنے لگی جبکہ وہ مجھ سے سوری کرنا چاہتے تھے۔ شاید غلطی میری ہی تھی، مجھے ان سے زبان نہیں چلانی چاہیے تھی۔ وہ بات کے آخر تک اپنی غلطی کا اعتراف کر گئی تھی۔ بات اتنی سی ہے حنین کہ ہمیں دوسروں کو کبھی ایسا موقع ہی نہیں دینا چاہیے۔ اگر وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو تم خاموش ہو جاتی، غصے میں تو بس بات خراب ہی ہوتی ہے، اور جس طرح تم غصے میں گھر سے نکلی اگر کچھ ہو جاتا تو؟ وہ اس کا سر کاندھے سے لگائے پیٹھ تھپک رہی تھیں۔ وہ سب بس غصے میں ہو گیا، مجھے لگا مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ سب کتنا پریشان ہو گئے تھے، بھابھی کا تو رو رو کر برا حال تھا، اور بھابھی نے اسجد کو کس قدر ڈانٹا۔ تم نے سوچا ہے اگر ارحم وہاں نہ پہنچتا تو کیا ہوتا؟ یہ دنیا بہت خراب ہے بیٹا، اور لڑکیوں کو بے سوچے سمجھے گھر سے قدم نہیں نکالنا چاہیے۔ وہ اس کے آنسو پہنچ رہی تھیں۔ آئی ایم سوری پھپھو، ایسی غلطی میں پھر کبھی نہیں کروں گی، میں سب سے معافی بھی مانگ لوں گی، سب کو بہت پریشان کیا ہے میں نے۔ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس پکا وعدہ کرو آئندہ ایسا نہیں کرو گی، اگر کوئی بات گھر میں ہو جائے تو اس طرح ریئیکٹ نہیں کرو گی۔ کبھی نہیں پھپھو، اس وقت میں کتنا ڈر گئی تھی، وہ تو اچھا ہوا ارحم بھیا وہاں آ گئے، ورنہ وہ ڈراؤنی شکل والے آدمی مجھے نہ جانے کہاں لے جاتے، وہ اتنی واہیات گفتگو کر رہے تھے۔ اچھا اب اس قصے کو جانے دو، اس موضوع پر ہم کبھی بات نہیں کریں گے، اوکے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کا گال تھپ تھپایا تھا اور وہ اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ او گوڈ حنین، تم بہت فضول لڑکی ہو، صبح سے ہمیں باتوں میں لگایا ہوا ہے، مجھے ابھی جبکہ گھر کی صفائی اور کچن کی صفائی بھی کرنی ہے، اس لیے میں تو چلی کام کرنے، تم اب صرف مما کا دماغ کھاؤ۔ وہ جلدی جلدی کہتی ناشتے کے برتن اٹھانے لگی تھی۔ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے باتیں کریں، مجھ سے بات کرنا اتنا ہی ناگوار گزر رہا ہے تو میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ ان دونوں کا دل چاہا تھا کہ اپنا اپنا سر پیٹ لیں، یہی تو اس میں بچپنا تھا کہ وہ مذاق سمجھتی تھی نہ کوئی بات، اور ہر ایک بات کو دل پر لے جاتی تھی، اور پھر وہ ہوتی تھی اور اس کے واویلے کہ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، سب میرا مذاق اڑاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کیوں بھائی اپنے گھر کیوں جاؤ گی، یہ تمہارا گھر نہیں ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں جبھی تو آئی ہوں، مگر آپ کو میرا آنا شاید پسند نہیں آیا۔ ایک لگاؤں گی نا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، میں تو کب سے تمہیں بلا رہی ہوں مگر تمہارے نخرے ہی نہیں ملتے۔ مجھے تو لگتا ہے شاید میں تمہیں اچھی ہی نہیں لگتی، تمہیں تو صرف زمین ہی اچھی لگتی ہے۔ اس کا موڈ اسی طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا تھا جیسے وہ دوسروں کو ایموشنل بلیک میل کرتی تھی، دوسروں کی ایموشنل بلیک میلنگ میں بھی لمحوں میں آ جاتی تھی، اور ابھی بھی یہی ہوا تھا۔ نہیں آپی، سچی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، رہنے دو بس، دل مت رکھو میرا۔ پھپھو آپ کچھ بولے نا ان سے۔
بھائی میں تم دونوں کے معاملے میں کچھ بول کر کیوں بری بنوں؟ وہ صاف پہلو بچا گئی تھیں جبکہ دل ہی دل میں بھتیجی کی معصومیت پر ہنس رہی تھیں۔ آپ یہ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ مجھے بہت بہت اچھی لگتی ہیں۔ یقین نہیں آ رہا تو اسجد بھائی سے فون کر کے پوچھ لیں، میں ان سے آپ کی بہت تعریفیں کرتی ہوں۔ وہ اپنی ایکسائٹمنٹ میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ کچھ دیر پہلے تک اسجد سے ناراض تھی۔ مجھے تمہاری بات پر یقین آ گیا ہے، وہ کچھ جھیمپ کر بولی تھی۔ تم اسجد سے کیا کہتی ہو؟ فریدہ بیٹی کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ یہی پھپھو کہ مائدہ آپی بہت اچھا کھانا بناتی ہیں، ان کی پینٹنگ بہت اچھی ہے، ہر کام صفائی سے کرتی ہیں۔ وہ ان کی شرارت سمجھے بنا لسٹ گنوا رہی تھی اور وہ شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی، جبکہ حنین اسے آوازیں ہی لگاتی رہ گئی تھی۔ جانے دو اسے، ابھی بہت کام کرنے ہیں، اور تم یہ ٹیبلٹس کھا لو، بخار کی حرارت سی ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے وہ دوائیں جو ڈاکٹر سکینہ دے کر گئی تھی دی تھیں۔ پھپھو آپ مجھے زبردست بات بتانے والی تھیں۔ اسے ایک دم خیال آیا تھا اور وہ فوراً ہی پوچھ بیٹھی تھی تاکہ ان کا ذہن بڑھ جائے، کیونکہ وہ دواؤں کی صدا سے چور تھی۔ ساجدہ اور زمین ہی بہت مشکل سے کھلاتی تھیں۔ ہاں دیکھو، باتوں میں ذہن سے ہی نکل گیا، یوسف بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ بیڈ سے پاؤں لٹکا کر چپل ڈھونڈنے لگی تھی۔ بات مجھے بھی تو بتائیں، زرمین کی شادی کی تاریخ لینے مہوش کی پوری فیملی آ رہی ہے۔ کیا مطلب پھپھو؟ مطلب یہ کہ اسی ماہ زرمین اور فضیل کی شادی ہے۔ کیا سچ پھپھو؟ کتنا مزہ آئے گا۔ وہ بیڈ سے اچھل کر ان کے کاندھے پر جھول گئی تھی۔ پھپھو میں تو بہت سارے کپڑے، ان کی میچنگ جیولری، سینڈلز، چوڑیاں، ایک ایک چیز خریدوں گی۔ ہاں بھائی، جو چاہے لے لینا۔ میں اور یوسف جا رہے ہیں بھائی صاحب کے ہاں، تم مائدہ کے ساتھ ہی رہنا، میں رات تک آ جاؤں گی۔ وہ اپنے کاندھے سے اس کا ہاتھ ہٹاتی چپل پہن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا آپ کے ساتھ نہیں جا رہی؟ وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ ہاں تم کیوں جاؤ گی؟ خود ہی تو کہہ رہی تھی وہاں اب کبھی نہیں جاؤ گی، میں تمہیں اپنی پیاری بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ وہ اس کی حیرت کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے نہایت اطمینان سے بولی تھی۔ آپ کی بیٹی تو میں ہوں پھپھو، مگر میں نے وہ سب غصے میں کہا تھا۔ میں ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہنے نہیں آئی، میں تو ممی اور تایا ابو کے پاس آج ہی جاؤں گی، مجھے ان سے سوری بھی تو کرنی ہے۔ ڈیٹس لائک اے گڈ گرل۔ تم مائدہ کی الماری سے کپڑے نکال کر پہن لو اور تیار ہو جاؤ، زرمین کے سسرال والے آ رہے ہیں تو تمہیں چھوڑ کر یہاں تھوڑی جاؤں گی، مگر وعدہ کرو بہت سارے دنوں کے لیے رہنے آؤ گی۔ پکا پرومس پھپھو، زمین آپی کی شادی کے بعد پورے 15 دن کے لیے رہنے آؤں گی۔ اس نے مزے سے کہتے ہوئے بیڈ سے چھلانگ لگائی تھی۔ یہی تمہاری حرکتیں بھابھی کو پریشان کیے رکھتی ہیں، انہوں نے کہتے ہوئے اس کا کان پکڑا تھا اور وہ ہنسنے لگی تھی۔ ممی کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے پھپھو، کیونکہ وہ ہر وقت چپ اور سنجیدہ سی بیٹھی رہتی ہیں، میری حرکتوں پر مجھے ڈانٹتی اور ہنستی ہوئی بہت اچھی لگتی ہیں، اسی لیے تو میں جان کر ممی کو بہت ستاتی ہوں۔ اس نے اپنی ہی دھن میں کہا تھا۔ ان کی باتوں کا برا مت منایا کرو، بلکہ وہ جو کہتی ہیں اسے غور سے سنا کرو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کیا کرو۔ پرومس پھپھو، آج سے ممی کی ہر بات غور سے سنوں گی، لیکن کچھ باتیں رہنے بھی دوں گی، ورنہ میں اتنی سی عمر میں ممی کی طرح ایک دم سنجیدہ ہو جاؤں گی۔ بہت شرارتی ہو حنین۔ وہ ہنستی ہوئی بھتیجی کا شانہ تھپکتی، اس کی شرارت پر ہنستی اسے تیار ہو کر آنے کا کہہ کر باہر نکل گئی تھی، اور اس نے مائدہ کے وارڈروب میں سے سب سے سٹائلش سوٹ نکالا تھا اور شاور لینے چلی گئی تھی۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 5ویں قسط، چھٹی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔